كل هم وغم سينجلي بعلي 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 الہی مجلس عزا محنت انسرام مسائی عظیم قبول فرما۔ خدایا اس مجلس پاک دا اہتمام سادات عظام بانیان مجلس میجر سید نبیل حسن شیرازی سید نوید حسن شیرازی مالک توفیقات خیری چیز آفا فرما، رزق حلال وسعت اور برکت عطا فرما، بحق چہاردہ معصومین عظیم عبادت ثواب خاندان سادات جملہ مرحومین تک پہنچا۔ الہی حاضرین و سامعین حاضرین مجلس نشین فرش عزا دامن اچ ڈھیر ساریاں دعاواں رکھ دن، تیری ذات دلاں دے بہت جانن والی ذات ہے۔ خدایا کسے سائل نوں بارگاہ والی خراسان چو خالی نہ لٹا، میرا اللہ جملہ دی حاجات شرعی مستجاب فرما، سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما، آئمہ علیہ السلام دی جتنے گستاخ نے خدایا نیست و نابود فرما، میرا اللہ انہوں دی پشت پنائی کرن آلیاں نو تباہ و برباد فرما، محبان اہل بیت سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما، دشمنان پاکستان دشمنان سیدان و نیست و نابود فرما، وارث کائنات وارث خون حسین وارث صف عزا بقیت اللہ العظم امام قائم دا جلدی ظہور فرما، قبولیت خاطر ایک صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات حاضرین و سامعین سادات مومنین اہالیان منصور آباد شرفاء علاقہ سادات بزام بہت قابل احترام میرے سنی شیعہ صاحبان، اللہ اپنے بندے نال 70 ماواں تو زیادہ پیار کرتے، قطعی طور تے اللہ نے انسان نو جہنم واسطے خلق نہیں کیتا، جنت واسطے خلق کی۔ میرے اللہ نے انسان دی بقا دی خاطر ایک نسخہ تحریر فرمایا جس کا نام ہے دین اسلام۔ انسان دی خلقت اور مزاج نو مد نظر رکھ کے میرے مالک نے جڑی جڑی چیز انسان واسطے فائدہ مند آئی وہ دین اسلام میں حلال لکھ دی، جڑی جڑی چیز انسان دی انسانیت واسطے نقصان دے آئی وحدہ لا شریک نے حرام لکھ دی۔ یعنی حلال اور حرام دا فلسفہ انسان دی بقا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ٹھیک رہے، انسان اپنے ذہن جو غلط فہمی کر دے کہ میں حرام کھادا تو خدا دا نقصان ہو جائے گا، اگر میں حلال کھادا تو اللہ میاں دا فائدہ ہے، سارا جہان حرام کھائے او دی قدرت نو نقصان کوئی نہیں، ساری دنیا حلال کھائے او دی توحیدی اضافہ نہیں، اللہ اپنے بندے نال پیار کر لے۔ میرے مالک نے جڑی چیز حلال کیتی ہے انسان واسطے فائدہ مند دیتا حلال ہے، حرام کیتی ہے انسان واسطے نقصان دیتا حرام۔ میں چھوٹی جی مثال دے دیاں، بکرے دا گوشت حلال ہے کھا لینے ہیں، خنزیر دا گوشت حرام ہے نہیں کھاندے۔ خنزیر حرام کیوں ہے، بکرا حلال کیوں؟ خنزیر دا قصور کی ہے، بکرے دی فضیلت کی ہے۔ مخلوق دووے خدا دی نے، اسے ہی اللہ بکرا پیدا کیتے اسے اللہ خنزیر پیدا کیتے، ایک حلال کیوں ایک حرام کیوں؟ میرا اللہ دووے تیری مخلوق نے، ایک دا گوشت میرے تے حلال کیتی ایک دا حرام کیوں کیتا ہی؟
فرمایا میرا بندہ میں تیری بقا چاہنا، میں تیری تندرستی چاہنا، بکرے دا گوشت تیرے واسطے مفید ہے میں حلال کیتا ہے، خنزیر دا گوشت تیرے واسطے نقصان دہ میں حرام کیتا ہے۔ مالک دووے گوشت نے، دووے جانور نے، یہ فائدہ مند نقصان سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا میرا بندہ بکرے دا گوشت کھائیں گا جسم میں توانائی آئے گی، خنزیر دا گوشت کھائیں گا جسم میں بے حیائی آئے گی۔ بہت شکریہ۔ میں تن بے حیا نہیں ویکھنا چاہتا، میں تن حیا والا ویکھنا چاہتا۔ ٹھیک ٹھیک، اللہم صلی اللہ۔ ساؤنڈ نہیں، سیٹنگ نہیں ساؤنڈ دی کوئی، اگر کوئی ہے بندہ ساؤنڈ دے نیڑے اس دی کوئی سیٹنگ کرو جی۔ چلو توجہ جناب دی، پھر انہوں دا معاملہ کرو۔ شراب کیوں حرام ہے؟ شربت کیوں حلال ہے؟ دووے لیکوڑ نے، دووے مایا نے، دووے پانی نے، ویکھنی دووے جیسے نے، ایک شربت حلال کیوں، ایک حرام کیوں؟ میرا اللہ دعا دی رنگت ایک جیسی، ایک ہی روح افزائی کے شراب ہے، ایک گلاس حلال کیتے، ایک گلاس حرام کیتے۔ فرمایا میرا بندہ تو رنگت ویکھ رہے ہیں، تو اپنے آپ تے اثرات نہیں ویکھ رہے۔ میں تن ٹھیک رکھنا چاہتا، تو ٹھیک رکھ۔ روح افزا تیرے واسطے مفید ہے، میں کہ حلال ہے پی لے۔ شراب تیرے واسطے نقصان دی، میں کہ نہ پیویں۔ مالک کی مطلب فرمایا روح افزا پئیں گا تیرے ذہن و سکون آئے گا، انرجیٹک ہے۔ شراب میں تیرے واسطے اس حرام کیتا ہے کہ تیرے ذہن نو، تیرے سینس نو ختم کر دے گا۔ شراب دے بعد تین پتہ نہیں لگن لگا سامنے ماں کھلوتی ہے، بہن کھلوتی ہے یا دھی کھلوتی ہے۔ جیڑا بھی مقدس رشتیاں دی پہچان مکائے او حرام ہے۔ فیصل آباد منصور آباد میں جملہ کھاں جناب دے چہرے ویکھاں، شراب کیوں حرام ہے؟ مقدس رشتیاں دی پہچان ختم کر دے۔ ہن پتہ لگے اسی یزید تے لعنت کیوں کی تھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ تعالی حد سلام، اللہ تعالی حد، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جیڑا فنکشن شراب دا جیڑا شراب دا فنکشن ہے وہ یزید دا فنکشن ہے، وہ بھی رشتہ دی پہچان ختم کر دے، وہ بھی یاد ماں بہن دی پھپھی بنیا ٹھیک ہے نکاح کر لیں۔ جیڑا بھی مقدس رشتہ دی پہچان ختم کرے وہ حرام۔ اللہ انسان نو ٹھیک رکھنا چاہتا ہے، میں لمبا نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہو، صاحبان علم و فکر، صاحبان مطالعہ و نظر، بالخصوص اہل سنت بھائی، ینگ جنریشن، پڑھے لکھے سٹوڈنٹ بھائی، دین اسلام وچ فلسفہ حلال و حرام انسان نو مد نظر رکھ۔ جیڑی جیڑی چیز انسان واسطے فائدہ مند ہے حلال ہے کاشف، جیڑی جیڑی چیز انسان دی انسانیت واسطے نقصان دہ حرام ہے۔ کیوں میں اتنی بحث کر رہا ہوں؟ ماتم داری ہوئے گی بعد وچ، میرے 8ویں بادشاہ دا تابوت برآمد ہوئے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڑھے اہل سنت بھائیوں نے ساڑھی محفل تے اعتراض نہیں، ساڑھے کچھ مسلمان بھائی لیکن ماتم اچھا نہیں، ماتم نہیں کرنا چاہیے، پاگل نہیں شیعہ، زندہ دا ماتم کر دیں، غلط ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ میں تین ماتمی کر کے جاؤں، میں حسین بادشاہ دا گداگر چھوٹا جزا کرا، ڈیفینس کرنا میرا ڈیوٹی ہے، دلائل دینا میری ڈیوٹی، منو نہ منو جناب دی مرضی۔ الحمدللہ فقہ جعفریہ دا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس دے سامنے ساڑی شرمندگی تو سر نگو ہو جانے، اس سے واسطے سے معصوم نو منے ہیں۔ ہاں جناب نو ماتم سمجھ نہیں آ رہا، نہ کرو پلیز نہ کرو، اس وقت تک سجدہ بھی فائدہ نہیں جب تک ایتھو نہ کرو۔ کسے دے انڈر پریشر آ کے میرے سنی بھائی ماتم نہیں کرنا، ہاں اسی ماتم چھوڑ دینے ہیں، سن چھڑا لو، لیکن دلیل نال، پیار نال، جبر نال نہیں، فکر نال۔ لا اکراہ فی الدین، میرے پیغمبر دے دین اچ گن پوائنٹ نہیں، ڈنڈا نہیں، جبر نہیں، فکر ہے، دلیل ہے، دلیل نال چھڑا لو، اسی آج چھوڑ دینے ماتم۔ شراب کیوں حرام ہے؟ بے حیائی دین دی۔ خنزیر دا گوشت کیوں حرام ہے؟ انسانوں بے حیا کر دیندہ۔ یہ مطلب ہے جیڑی جیڑی چیز انسانوں نقصان دین دی حرام ہے۔ 1400 سال ہو گئے تو آخر ہے ماتم حرام ہے، ماتم حرام ہے۔ مہربانی دس، من ماتم دے سائیڈ ایفیکٹ دس۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اے ماتم دا نقصان ہے، اس واسطے حرام۔ مہربانی جی یا فار ایگزامپل اسی شیعہ نو ماتم نہیں کرن دینا، کیوں جی؟ جی ساڑے بزنس نو لاس ہو رہے ہیں، اے ماتم کر دینے، معاشی حوالے نہ ساڑا ملک کمزور ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی جی ملکی نقصان ہے، ماتم نہ کرو۔ فار ایگزامپل اسی ماتم نہیں کرن دے گا، کیوں؟ کنکریٹ دی گلی بنوائی ہے، اتنا خرچہ کیتا ہے، ماتم کیتا نے گلی پھٹ گئی ہے، بیٹھ گئی، سمجھ آ رہی ہے؟ باقی نقصان ہو رہا ہے جی، ٹھیک۔ لاجک پیش کرو، ماتم دا اے نقصان ہے، جیڑی چیز حرام ہے ملہ دے آکھن تے حرام نہیں ہوندی۔ مہربانی مولوی تیری سوچ دا نا حلال حرام نہیں، خدا دے قانون مصطفیٰ دی شریعت دا نا حلال حرام۔ جیڑی چیز حرام ہے انسان نو نقصان دین دی، یہ تا حرام ہے۔ ماتم حرام ہے، اے ماتم ہے، رکھ سر تے قرآن آئی تک تو سینے تے ہاتھ نہیں ماریا، اے ماتم، اے تو ہاتھ چاہے ایتھے مارے، حرام کی ہے۔ چلو میں کہ لطیف جا اشارہ کراں، فیصل آباد دی دھرتی سماعتاں دے حوالے نال بہت زرخیز شبیر دے حوالے نال زمینہ دے مالک، ہاتھ میرا ہے، سینہ میرا ہے، سٹ ایتھے تکلیف ہوتے کیوں ہے؟ مہربانی 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 بھائی کیوں؟ یعنی میں با خدا میں اٹھیا، میں اپنے والی خرساں امام دا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں، میں بالکل با خدا ممبر تے کھلوں، انہوں دی ربائی نے میرا ذہن منہ کر دیتا، متولی آن وہ ایک سا ربائی پڑھ دے آن ماتم دے حوالے نہ، پھر میں لگا کہ یقیناً ماتم داری تے ہے، تو میں عمدن پھر اپنی بات چینج کر دوں، چلو کسے تک پروف پہنچ جائے گا، ماتم تے سی کرنا ہی کرنا ہے۔ بھائی ماتم دے سائیڈ ایفیکٹ دسو، ماتم دا نقصان پچھلے سال کیتا نے شیعہ، بارشیں ہی ختم ہو گئی نے، مثال ساڑھے ماتم کرن نال اگر کوئی موسمیاتی تبدیلی ہو رہی پھر بھی ٹھیک ہے جی، ماتم کرن نال فیصل آباد گرمی زیادہ پہ رہی ہے، ٹھیک ہے اسی چھوڑ دیں گے۔ نقصانات دسو، آئے ہائے بیدار مجمع، اگر مولی صاحب تو ماتم دا نقصان نہیں دس سکدا، پڑھے لکھے مجمع میں ماتم دا فائدہ دسنا چاہنا، فیصلہ تم کر، ماتم حلال ہے یا حرام؟ کرونا یا فورتھ ویو، کرونا دے سامنے انسان دیاں ترقیاں، انسان دے پول کھل چکے، اپنے آپ نو ورلڈ لیڈر سدوان والے بیٹھ کے امریکہ جے انگلینڈ جے کھڑ پینچ کرونا منہ پر نے سٹ دیتے، کھل گیا پول انسان تیری ترقی دا، پتہ ہی کوئی نہیں، اجے تک دا پتہ ہی نہیں ہے کی، آئے ہائے دس دا بھی نہیں تے چھڑ دا بھی ککھ نہیں، ایک وائرس ہے سمجھ کوئی نہیں آمدی، بلا کی یہ ککھ پتہ نہیں، ادھا پتہ لگے تو کوئی دوائی بنے، اجے تک میڈیسن ہے ہی نہیں، میڈیسن ہوئے جس دی مائیت و حقیقت دا پتہ لگے، وہ ہر تریجے چوتھے مہینے اپنی شیف چینج کر رہے، جا میرا مالک کرم فرمائے، ریالٹی یہ مذاق بھی نہیں، کرونا حقیقت ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے نے، لیکن انسان بے بس ہو گیا، اسی تے پھر بھی کسے دی گن متھی چی نہیں نا، ساڑا ملک تے اسی تے ترقی پذیرہ وچ بھی نہیں، جا بہت تھلے ہیں، او جڑے میڈیکلی حوالے نا WHO ختم، پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں ایک جملہ آکھاں پھر جناب دے چہرے دے رونق دی زیارت کراں، میں حیران ہاں دنیا لے امریکہ انگلینڈ تواڈے کولوں چھوٹے جے وائرس دا مقابلہ نہیں ہو سک رہا تو بقیت اللہ دا مقابلہ کیا ہے، امام منتقم دا مقابلہ کیا، بقیت اللہ لازم حیدری ویکسین علاج نہیں، حفاظت ہے۔
ویکسین اس دا علاج نہیں، پروٹیکشن ہے۔ ویکسین لوان دے بعد تو میڈیکلی گارنٹی نہیں دے لگے کہ تین کرونا نہیں ہوگا، پھر بھی ہوئے گا، ویکسین دے بعد بھی ہوئے گا، لیکن اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا ویکسین دے بغیر کرے گا۔ تیرا امیون سسٹم، تیری انٹرنل فورس، تیرا اینٹی باڈی سٹرانگ ہو جانا، بس یہی ہے۔ کرونا ویکسین علاج نہیں، حفاظت ہے۔ اس دے بعد بھی کرونا ہو سکتا ہے لیکن اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا پہلے کرتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اثر ہے۔ پھر میڈیکلی دنیا ڈاکٹر اپنے اپنے ریویو دے رہے ہیں، انج کرو امیون سسٹم پیچھے جی ایک روایت چلی گئی کہ پیاز کھاؤ ایس ایس دے ہون، یہ میں لگتا ہے یہ بھی اسے ٹبر دا بندہ آئی۔ مہربانی وہ جنہیں وصل البتہ علاج کوئی نہیں، حفاظت ہے جتنا اپنا امیون سسٹم ٹھیک کرو، جتنا اپنا اینٹی باڈی سٹرانگ کرو، یعنی اندر مضبوط خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ڈگ پو گے تو پھر ڈھا لے گا۔ ایسے کم کرو جدنال پھر ڈاکٹر اپنے اپنے تجربات دس رہے ہیں، انج کرو تو اینٹی باڈی سٹرانگ ہو جان گے، انج کرو انج ہو جائے گا، انج کرو۔ ایک ڈاکٹر ہے یہودی ہے، اس ویڈیو وائرل کی تھی یوٹیوب تے، یوٹیوب سنی شیعہ نہیں ہوندی، او دیتے اس آکھیا جی یہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے چیسٹ نو پھیپھڑیاں تے، کوشش کرو اس جگہ نو وائبریٹ رکھو، متحرک رکھو گے امیون سسٹم ٹھیک ہوئے گا، کرونا ہویا بھی تو کچھ نہیں ہوئے گا۔ کرنا کی میں اسے کہ دوائی شوئی دی کو نہیں جے، اپنے گھر بہ کے اپنے آفس بہ کے نہ وہ ویڈیو چوک وچ کھلوا کے میری لاش دے ٹکڑے کر دے، شیعہ ہونا جرم نہیں ہوندا۔ نہ من تیری مرضی ہے، میں تے بوہا کھڑکانا ہے نا، کھول نہ کھول، میں ضد نہیں کرنی، میں تے حسین دا گدا کر ذاکر ہاں۔ اس یہودی ڈاکٹر جیڑی ویڈیو وائرل کیتی ہے، امیون سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، اینٹی باڈی سٹرانگ ہو جان کے، کرنا کی ہے؟ اس نے کہا ڈیلی 2-4 منٹ بول یہ نو سمجھ آئی، میں صدقے ہوں، میں صدقے این کروں، اور پھر پوز چینج کر دا کیمرے سامنے۔ ضد لے کے نہ اٹھی، حسین دی مجلس فکر لے کے اٹھی۔ ادھا مطلب 1400 سال دے بعد میڈیکلی دنیا تن پروف کر دیتا ہے اس دا علاج کو نہیں، بچنا ہی تے حسین دا ماتم شروع آیا، اس دا نا تے ماتم حسین۔ ایسے واسطے مہربانی ایسے واسطے حضرت جوش انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی۔ میرے ملک تے میرے ملک تے مادر شبیر دا بڑا کرم، نہ شکر ہیں اسی تو اپنے اڑوس پڑوسی چویخ کرونا کی کیتا ہے۔ انڈیا ایز انسانیت درد سن تکلیف ہے، انسانیت دے حوالے نا سب تو زیادہ نقصان انڈیا ہوئے۔ ہاں ایک علیحدہ بات ہے ساڑا اینیمی کنٹری، لیکن ایز انسانیت سن تکلیف ہے۔ اور پھر عید دیارے انہوں نے آفر بھی کی تھی، آکسیجن ختم ہوگی اسی دینے، اے ہے انسانیت، اے ہے میرے نبی دا دین۔ اوکھے ویڑے دشمنی نہیں ویکھنی، ہمدردی ویکھنی۔ آکسیجن ختم ہو رہی ہے، سانس لینا پرابلم میں، اس نو مصنوعی سانس لا دیو، آکسیجن لا دیو۔ اس کو کم ٹپے تے وینٹیلیٹر تے گیا بندہ، پھر یا علی مشکل، یعنی بہت تھوڑے چانس۔ میرا پاک مولا محفوظ رکھے، سیدہ حفاظت فرمائے۔ تسی کوئی میرا اہل سنت بھائی نوجوان بیٹا کوئی بیٹھا ہے، آج جا کے یوٹیوب تے ویڈیو سرچ کرو انڈیا دی کسے پیشنٹ شمشان گھاٹ پور ہو گیا ہے، لینا لگیاں نے، انہاں دی دین وچ مردہ جلانا ہے، لکڑیاں ختم ہو گئی نے، بندے ویٹ کر رہے ہیں ساڈے مردے دی کدوں آ رہی ہے۔ وہ جڑے وینٹیلیٹر تے نے وہ تقریباً 50-50 وہ زندہ نے مردہ نے کوئی پتہ، ڈاکٹر پھر اس نو ایتھی تھپکی مار دینے کا،
وہ کرتا ہے وائبریٹ کرتا ہے تو اس کا سانس تھوڑا جا سوکھا ہوتا وہ چھوڑتا ہے وہ تو کر نہیں سکتا ڈاکٹر سن چکے میں پنجابی ذاکر ہاں میں پھر پنجابی جی پڑھنا میں ادھر دا حیران ہاں کاشف ضروری ہے وینٹیلیٹر تے جا کے ڈاکٹر کو ماتم کروانا ہی آپ ہی شروع کر لینا ہائے ہائے آؤ پلیز اپنے ملک دی حفاظت کرو تشدد نہ کرو متشدد رویے نہ گھر چ قبول نے نہ حویلی چ نہ محلے چ نہ ضلع چ نہ ملک چ امام حسین دے عزاداراں دی سلامتی واسطے اللہم صلی اللہ بادشاہ دے عزادار سلامت رہن حسین دی محفل سلامت رہے میرا ملک سلامت رہے اپنے اندر متشدد رویے ختم کرو پلیز اپنے ملک دی حفاظت کرو غیر ملکی ایجنسیاں دے سامنے اسی کیوں انہاں دے گیم دا حصہ بن گیا اپنے آپ کو سمجھاؤ تراویح عبادت اہل سنت دی ہے شیعہ دی عبادت ماتم ہے سنیاں میں تراویح ماتم جائز نہیں شیعہ میں تراویح جائز نہیں لیکن برداشت کرو اپنے آپ کو صرف سمجھا لو تراویح اگلوں کو ماتم دا سوال اللہ نہیں کرنا ماتم والے کو اللہ تراویح دا نہیں پوچھنا تراویح بدعت ہے پڑھن والے واسطے ماتم گناہ ہے کرن والے واسطے ایک دوجے دی ٹینشن اپنے گل نہ پاؤ وہ پھر ساڈے سنی بھائی اور ڈکو جی سچو صاحب وہ پٹ کے میرا خیال ہے ایک نرم رویہ ہی نہیں ہو سکتا ہے تو ساڈا احساس کر دیں سنی بھائی نفرت نہیں کرتے لگدا مریندا ہوئے لگدا اپنا نقصان کرے تم تکلیف تے ہوندی ایس بی او نال بھی اگر سوچو تو میرا خیال ہے ساڈے سنی بھائی ساڈے نال پیار ہی کر دیں ورنہ ایتھے میں سٹ مارنا مرن کھپن وہ پھر فون کر دیں بندے چنگے نے ڈکو انہاں نوں پٹ گئے جی میرا خیال ہے ساڈے واسطے وہ نرم رویہ رکھ چلو میں ایک اشارہ کر دیا پھر میں پنجابی ذاکر ہاں پھر سانو کیا دیں اے بد دعائے امام حسین دی نن بد دعا ہے انہاں پٹ دے رہنا ویسے آپس بیٹھے ہاں اگر سانو بد دعا ہے امام حسین دی تے اسی پٹ دے رہنا شریکاں دی سزا ودائی دیئے روٹ گٹائی دا نہیں مہربانی بھائی مہربانی 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 یار یار بلکہ راسے چون رکھو جی نہ رکھو اگلے چوک تر بھی پٹن ایتھے نہ مکان اگے بھی آؤں اچھا ساڈا حوصلہ ویکھو قسم یا علی دی تراویح تسی رمضان شریف پڑھ دیو آج تک کوئی ثابت کر دے کسے ضلع کسے شہر اسی ایسے چون آکھے جی پچھلے سالے 8 پڑھیاں جے اے سال 20 انہوں ڈکو 40 پڑھو یار اللہ تو نصیب کرے بھائی تواڈی عبادت ہے بلکہ اسی ویلے ہونے ہاں علی ولی اللہ پڑھن والوں ہے تے فائدہ ہے تراویح ساڈے چ کوئی نہیں اسی نیرے ویلے تے تسی آکھو میں ہر محلے چوں حسین دا ذاکر ہاں میں تیرے محلے چوں ماتمی بھیج دینا تیری مسیح تک تسی آرام نال پڑھو سی باہر تواڈی حفاظت کرنے سکھوٹی رہے جی اے دین ہے میرے پیغمبر دا یار اسی تسی ہور پڑھو 25 40 50 پڑھو اسی آرام نال ویلے کھلو کے تواڈی سیکورٹی کرنا تسی مطمئن ہو اتنا حوصلہ تسی بھی پیدا کر لو یار پلیز اچھا چلو ایک میں مثال اور دینا اسی اگر سنی شیعہ چلے جائیے جنت میرا خیال ہے سانو جانا ہی چاہیے اسی 2 گھر درود والے رہ گئے باقی تے برود والے ہو گئے اگر اسی چلے جائیے 2 گھر سنی شیعہ جنت اتھے تے اسی کٹھیاں رہنا جڑے نہیں بول دے کی سمجھ دے اتھے ویر ہی ہے نہیں جنت جا کے تو میرا خیال ویر مک جانا چاہیے اگر سنی شیعہ سی چلی جائے اتھے تے کٹھیاں رہنا اتھے تے اپنے محلے دیوارہ نہیں بنانی مار کے جنت جا کے کٹھیاں رہ سکتے ہو ایتھے رہ کے کٹھے رہ کے جنت کیوں نہیں بنا لینا اپنے محلے چ پیار کرو یار ایک دوجے نال اتھے ہی جنت بن جائے اتھے تے برا نال نہیں گزارا ہویا پیسے نہیں بھی بٹے تو ادھار اٹاں چاہ کے تے ویڑے چ کندھ بنا لی میں 3 نہ ویکھاں تو میں
یہ گل یاد رکھی، اپنے گھر کندھ بنا سکنا ہے، علی دے پتراں دے ویڑے کندھ نہیں بنا سکتا۔ ماتم نو سمجھو یار، ماتم کیا ہے؟ ماتم دا نقصان دسو، اسی چھوڑ دینے نقصان نہیں تے پھر ماتم دا فائدہ میں دسیا۔ جس بیماری دا دنیا تے علاج نہیں، او دا علاج ماتم حسین۔ اس واسطے سی حکام بالا نو صاحبان اقتدار نو محنت کیتی ہے، کالج بند کر دیو، مارکیٹ آف کر دیو، رش ختم کر دیو، ایس او پیز تے عمل کراؤ، ہر شے بند کرو، ماتم حسین بند نہ کراؤ۔ اس دا علاج ہی ماتم حسین۔ ماتم مرن آلے نال پیار دی انتہا دا نا ماتم۔ ماتم مرن آلے دے نال محبت دی انتہا دے اظہار دا نا ماتم۔ ایک لاش آئیے جوان دی ویڑا بھرے ہے، موجود سارے نے ہمدردی تو گئے نے، یہ پٹ دی یا ماں یا بہن دوجیاں کیوں نہیں پٹ دی؟ انہاں دا پٹن دس دے جڑا نقصان ساڑھا ہے کسے دا بھی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے لگ دے ماتم کر دینے، پرائے اور غیر ماتم نہیں کر۔ خدا را متشدد رویے ختم کیتے جان، ایک دوسرے نال پیار کرو یار۔ تراوی جناب دی عبادت ہے، ماتم ساڑی عبادت ہے، تسی سان تراوی دا نہیں آخ دے، اسی تو ماتم دا نہیں آخ دے۔ میرے پیغمبر دا دین برداشت کرنا ہے، ہتھی پینا نہیں۔ یہ ماتم آنکھیاں ہوندہ نہیں، روکیاں رک دے نہیں۔ ماتم سٹ لگے، تکلیف ہوئے تے ماتم ہوندہ۔ میں نے وکھا دے ہو میری ماں بہن دھی بیٹی جس دا تعلق شیعہ گھرانے نال ہے ہی نہیں، جس زندگی چ ماتم کیتے نہیں، یک دم بھیرا دی باڈی آ گئی، ڈیڈ باڈی آ گئی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، روڈ تے نکلے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہویا، بھائی دی لاش آ گئی، میں نو مستور وہ میری پردے دار وکھا دے، زندگی چ ماتم نہیں کیتا۔ پھر آدھی لاش وے کے مولوی صاحب نے جا کے پوچھے گی اج پیٹ لا، تیرا انصاف رہ گیا، تیرے ضمیر دا فیصلہ ہے، اس کی تے انہوں جاچ ہی نہیں۔ شیعہ عورتن بلا کے پوچھے گی میں طریقہ دسو کہ میں پٹ دیاں، آج میں بھی پٹنا۔ سکھن نال ماتم نہیں آمدا، سٹ لگے تے ماتم آمدا۔ ڈر اس وقت تو جس وقت تیرے گھر خدا دی بے آواز لاٹھی آ جائے، موٹر سائیکل تو ڈگے مر گئے تے پٹن لگ پے ہیں، نبی تین پوچھے گا تیرا محلے چ مریا ہی تو پٹن لگ پے ہیں، میرا تے کربلا چ 72 مارے۔ اے ماتم حسرت ہے اس بہن دی جڑی بہرا دی لاش تو انج گزری ہے جی میں لگ دے کو جناب۔ اے ماتم دی آج تکلیف نہیں، ادن بھی تکلیف آئیے تے ہاتھ ہنج نے، بھراواں دی لاشاں تو اٹھیے تے ہاتھ ہتھے نے، اے ہے ماتم روکنا۔ بدے ہتھاں نال سید آدیاں ماتم کیتا۔ اس ویلے عمر ابن سعد ملعون آکھیا ہے شمر انہاں دے ہتھ بن یہ ماتم کر دیاں۔ یہ مطلب تکلیف ہمیشہ قاتل ہوئے، مقتول دے مرسا ماتم کر دینا۔ اور یاد رکھنا گرمی ہے، کافی میں پڑھ لیا، اس ٹائم اپنے ان کو نہیں بہ کے روندا، تسی اس گھر دے نقصان تے رو رہے ہو۔ عزاداری چ مشکل ترین عبادت ماتم ہے۔ جی جی جی، عزاداری چوں اوکھی منزل ماتم ہے۔ روڈ تے کھلو کے سرو پیرو لا کے جوان ماتم کر رہا ہوں۔ یہ تسی دعا ہو اس بہن دی جڑی بھرا دی لاش تے کھلو کے آدھی دی کوئی رون دے وے تے بہناں دیاں قبراں میں رون، ویر رون نہیں پہ دیں دے۔ میں دعا کر کے جا رہی ہیں، ایک قوم پیدا ہوئی گی جدے جوان تیرے اکبر دے ماتم کریں گے، جدے ضعیف تیرے حبیب دا ماتم کریں گے، جنہ دے چھوٹے چھوٹے بچے تیرے لسکر دا ماتم کریں گے۔ یہ ماتم حسرت آل محمد۔ جس امام دا آج جنازہ برآمد ہوئے گا، غریب الغرباء وطن تو دور، وداؤہو کا وداء الحسین۔ میرا 8واں امام مدینی ہوئی ٹوریا جی میں 28 رجب دی دیگر اکبر دا بابا ٹوریا، بین ہی رضا مولا روندے ٹورے مدینہ۔ کیوں؟ جان دے آن جی میں دادا حسین نہیں واپس آیا، آج دے بعد میں بھی مدینے واپس آیا۔ دیوارہ نوحان نہ لا کے روئے، نانے دی قبر تے نانا پردیسی پتر دا آخری سلام۔
ماں دی قبر تے دادی دی قبر تے دادی زہرا میں حسین دی طرح جا رہا ہوں حسین ایک دھی چھوڑ کے جا رہا ہے میں 18 بہناں چھوڑ کے جا رہا ہوں میریاں بہناں تواڈے حوالے میرے ویر تواڈے حوالے لمبے مضامین نے ودا کردے کردے اپنے ویڑے آئے ویڑے چاہ کے رضا مولا حسرت نال پورا گھر ویکھے 18 بھراواں دی بہناں دی قطار ایک ایک بہن دا چہرہ ویکھے اس کم والی جڑی سہن ہے بی بی پاک فطری طور تے پیار ہی نہیں بہن بھرا دا جویں عالیہ اور شبیر دا پیار ہے بہن دا چہرہ ویکھے رضا رو پے شاید بہن دے سفر یاد آئے عاشق ہی بھرا دے چہرے دی ٹر پئی ہے گل بہیں پا کے دی کیوں رونا ہے میں نے دسنا گل کرنا چاہتے نے امام دا آواز نہیں نکل رہا میرا دے اتھروں پونچھ کے اندھی دسنا کیوں رونا ہے فرمائے کہ حسرت ہے میرے ایک دل کرتا ہے فرمائے بسم اللہ کیا آکھنا چاہنا ہے میں تیری حسرت پوری کراں میرے خالے بیٹھے کھلوتے امام بارگاہ سڑک تے ہر بندے دی ہائے نکل جائے گی فاطمہ سین والے پاسے رضا مولا وے کیا دن دل کر دیں میں مٹی تے لیٹاں میرے تے انج وین کرو جی میں میت تے وین کروں بلکہ اے حسرت ماتم دی رضا مولا دی بھی ہے فرمیندن میں مٹی تے لیٹنا تو ساریاں بہناں وال میرا نوہ پڑھو میرا ماتم کرو ارے واحد امام ہے جس زندگی چ ماتم اپنا کرا اے ماتم حسرت آئمہ دی کیوں رضا زندگی چ کیوں ماتم کریے فرمیندن جی برداشت کرو تو اس واسطے پیانا میں او غریب ہاں جی دی لاش تے نہ کوئی بہن رون والی ہونا نہ کوئی بھیرا جنازہ چاہنا نہ ہونا میرا دل میری حسرت پوری کر دی میں صدقے ہوں اور یہ میرا امام عزادار امام پوری خود بچھاندے نے بلکہ جیتے صفحے آزاد آدھے حسین دی وچ رضا مولا بیٹھ کے چمٹے مومنین پوچھتے ہیں مولا بوسے کیوں رہندے ہو فرمائے تو ان کی پتہ ہے میرے دادے حسین دی پوری دی فضیلت کتنی ہے اللہ اکبر روندے ٹورے مدینیوں نیشہ پورا ہے خدا لعنت کرے مامون رشید ہوں میں صدقے ہو پاؤں اس میرے امام دا لقب غریب الغربا ڈھیر سارے القابات نے ان میں مسائب تے آ گیا غریب الغربا میں جدم پہلی دفعہ ایران گیا اسی 4-5 بندے دا قافلہ آئی ساڑھے ایک بندہ آئی کویت رہ کے آئی وہ عربی جاندر قسم بخدا میں پہلی باری میں اپنے بادشاہ مولا رضا دی ذریعے ویکھی میں بہت رونا ہوں ساڑھیاں سادہ ماما نے انہیں سنو غلط زیارت یاد کرائی السلام علیکہ یا غریب یہ تے غریب نہیں دی سونے دی ذریعے دروازے سونے دینے سب تو بڑا حرم آئمہ معصومی لہمس سب تو رقبے دے حوالے نہ بڑا حرم میرے 8ویں امام ہے پھر مہمان خانہ میرے امام دا حکم ایرانیاں نو میرے زوار دی خدمت کرنا میرے خزانے چنوں لنگر کروانا بہت دور تو ٹر کے آؤں دیں دوسری منزل تے ساڑا ٹیبل آئی جڑا میرے بادشاہ دا کھانا آئی وہ جڑے سرو کرنا لین کھانے عام نہیں ایم این اے ایم پی اے کوئی وزیر ہے کوئی مشیر ہے درخواستاں دیتی ہیں قدر میری واری آوے میرا ذات مہمانہ دی خدمت ایجوکیٹڈ بندہ ہے جڑا سن سرو کر رہا ہے میں با خدا ٹھیک پڑھ رہا میں با وضو کھلوتا میں رو رہا میرے سامنے کھانا آیا ہے میں کوشش کر کے بھی نہیں روک رہا میں رو رہا ہوں جڑا کھانا سرو کرنا آیا بہت پہلے دی گل ہے تقریباً 20-25 سال پہلے دی گل اسے کہ بچے نے کی ہے ساڑھے چیک عربی جان بھائی اس عربی اسے کہ جی ساڑھا روزہ خواہ ہے علاقائی ذاکر اس کے حسین دا ذاکر ہے کہ شہدی لوڑتے سندسو انہوں نے کہا جی نہیں میرے کل پوچھے میں کہ سنتے آدھیاں غریب الگورا بے تے غریب نہیں اس سرو کرنا دے دسیا اسے کہ انہوں سمجھاؤ توڑے علاقے چ غریب انہوں آدھیں جدے کل دولت نہ ہوئے عرب وچ غریب انہوں آدھیں جدیاں بہنہ جنگلہ چرول گیا غریب انہوں آدھیں جڑا وطن تو دور ہوئے جدی لاش تے رونا لی مرحبا 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 میں صدقے
اللہ تھوڑی ہائے قبول کرے، میرا والی مشہد امام تھوڑے پرسے قبول فرماوے، دنیا تے جنت بنانا لا رضا مولا، اپنی جنت سارے نوکا مولا۔ معین ضعفائے اللہ عرب وچ غریب انہوں آدھے نے جڑا وطن تو سب تو زیادہ دور آئمہ معصومین سب تو زیادہ مدینے تو فاصلہ سب تو زیادہ دور، اے میرا غریب امام۔ اللہ اکبر، نیشہ پور پہنچے نے، خدا لعنت کرے مامون رشید، اس رشتہ دیتا ہے تاکہ شیعہ دیاں ہمدردیاں حاصل ہو، ظاہراً اقتدار دیتا ہے، لیکن میرے امام فرمائے دیں سن اقتدار دی ضرورت نہیں، میں تے نانے دے دین دی بقا دی خاطر ہوں۔ امین اس دا بھرا ہے ملون دا مامون دا، یہ بغداد ہے، یہ دل کیتا کہ میں جا کے یہ حصے دا اقتدار لے لوں، وہ جنگ کراں، یہ فوجاں لے کے بغداد الٹ پہ۔ امام رضا بادشاہ نال نے چونکہ گورنمنٹ دا حصہ نے ظاہراً، اج پہلی باری رضا دے چہرے تے عجیب مسکراہٹ۔ یہ ملون پوچھتا ہے فرزند زہرا بڑے خوش ہو، فرمائیں تو بغداد جا رہے ہیں؟ فرمائیں ہاں۔ فرمائیں میں اس واسطے خوش ہاں، چلو اس سے بہانے میں بابے دی قبر دا سلام کر، میرا 14 سالوں دا قیدی بابا میں جا کے قبر دا سلام، بابا قبر چ بیرا پتر زنجیر لہاں وڑا، میرے واسطے سب تو بڑی خوشی ہے میں بابے دی زیاری کر سکتا۔ اس ملون اندر سوچے اچھا جے گل ہے تو میں تین زندہ نہیں پہنچن دیاں، بغض رکھدا ہی آل محمد بابا۔ یہ رستے چ مرب دا علاقہ آیا، اتھے نہ قیام کیتا، قیام کیتا نے دربار لگے تس بندہ بھیجے جا فرزند زہران بلا کے لیا، کوئی حکومت دے معاملے چ مشاورت کرنی، اب اصلت ہروی ہو میرے امام دے کول بیٹھے، قاصد سپاہی آ کے آکھے اٹھو تن بادشاہ بلا رہے ہیں، تقیدہ بابا انا للہ پڑھ کے اٹھے، اب اصلت ہے مولا انا للہ کیوں پڑھے آنے؟ فرمائے لگتا ہے میرا آخری دن، مولا میں سمجھا نہیں، فرمائے میں امام ہوں میں جاننا، میں زہر دے دے گا، آج میرا آخری، مولا پھر نہ جاؤ، فرمائے دے نہیں نانے نال کی تھی عبادہ آج ہی، اگر دین نو میری ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ یہ پھر نال ٹورے دربار دے دروازے تک خواجہ ربی نال ہے، خواجہ ابو سلط، خواجہ مراد بھی سنا دیں، فرمائے دے تو اتھے بیٹھ میرا انتظار کر، اگر واپس آیا پگ کھل کے میرے گالی چوئی چادر نما کپڑا میرے سر تے ہوا، سمجھی رضا دا آخری ٹائم میں زہر مل گئے، ہاں اگر میری اے حالت ہوئی تو ابا سلط پھر میرے نال کلام نہیں کرنا۔ آدھے میں بہت سوچے ہے فرزند رسول میں کیوں آکے میرے نال گل کیوں نہیں کرنا؟ آدھے تنہا دربار اچ گئے نے، میں دروازے تے بے کے توسل سیدہ شروع کیتا ہے، بنت مصطفیٰ اپنے بیٹے دی حفاظت کرنا، سیدہ دنیا یتیم ہو جائے گی، بی بی پاک اپنے پردیسی پتر دی حفاظت کرنا۔ آدھے میں توسل کر رہے ہیں، امام پہنچے نے، اس نال علی کرسی خالی رکھی گئی، فرزند زہرانو دنیا نے بخان واسطے تعظیم کی تھی، بیٹھے تشت کھجوراں رکھیاں، لیکن اس دی شاطرانہ چال کی امام والے پاسے جتنے کھجور نے انہاں چ زہر ہے، جڑے اس والے پاسے نے وہ ٹھیک نہیں، اس خود پہلے دانا کھاتا ہے، فرزند زہرا کھاؤ بہت اچھے انگور آئے، امام فرمیندے جان دیں میرے تقی دی عمرہ بہت چھوٹی، صدقے 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 میرا ایک پتر ہے، ملون آدھے کیوں ساڑھے تے شک کرتے ہو، میں خود کھا رہا ہوں۔ امام اپنے ید اللہ ہتھا نال تشت اس پلیٹ نو پھیر دیتے، اپنے لئے حصے دے انگور اس پاسے کیتے، فرمائے ہون کھا، اس ملون پتہ لگے امام جان گئے، اس پھر دبے لے جنالا کے کھائیں یا میں کربلا دا منظر بناؤں، 2 دانے امام توڑ کے اپنی زبان تے رکھے، زہر حلاحل اتنی زہریلی زہر ہے، جدھر گئے نے رضا دا سینہ کباب ہوندہ۔ اچھا ایک اور روایت بھی ہے، اس ملون نے آلریڈی ایک سپاہی رکھے آئی، اس نے لمبے ناخنا، انہاں ناخنا وچ زہر پہلے اس لائی ہے، آدھے بادشاہ واسطے انار دا شربت بنا، وہ سارے دے سامنے انار دا شربت، ان ناخنا وچ جیڑی زہر آئی
پورا شربت زہر الود ہے. یہ وہ تیرا میرا امام ہے جس نو ایک ٹائم ہی 2 زہر دیتے گئے. خود چاہ کے پیو. امام فرماندے انگور کافی اجے نہیں میری خوشنودی واسطے لازمی پیو. رزم بے رضائے ہی و تسلیم الامر. بطول دے نفیس پتر ایک گھٹ پر ہے واپس کیتا ہے. ایتھے آیا جام میرے ال ویکھو گے میں بیان کرن لگا. ہاتھ کمبے ہے جام چھٹے ہے زمین تے ڈٹھے. پتھر دی زمین نہیں فرش. قرآن میرے سر تے رکھ لے. زہر اتنی زہریلی آئی زمین تے ڈھاندا گئے پتھر پھٹ گئے. وچوں دھوں نکلنا مرحبا برآمد ہویا جنہ دی ہائے نکلی ہے. اسی تار ہونے ہاں جس پتھر پھاڑ دیتا ہے پتہ نہیں تکی دے بابے دا کلیجے دا کیا. زہر سب تو پہلے جگر تے پھاڑ دے. اٹھے نے میرے امام چہرے دی رنگت بدل گئی. دامن جھت پا کے کتھے جا رہے ہو؟ فرمان جتھے بھیجے ہی اتھے جا رہے. میرے امام باہر نکلے قدمہ دی آہٹ نال. اب سلط ادھر میں سر چایا. امام دی پگ لتھی ہوئی ہے. چہرے تے چادر ہے سر تے چادر ہے. ادھر میں انا للہ پڑھیا ہے. میں نے فرمایا نہیں نہ بولی. ادھر میں سوچ رہے ہیں آگے کہ امام پیچھے پیچھے میں ٹور رہے ہیں کیوں میں نے کلام نہیں کروں. ادھر میں تڑپ رہے اندروں. 5واں قدم آدھا میں نے پاک ہو گیا. ٹھیک ہے آنکھیں نے نہ بولی. پہلا جملہ میں آنکھیں لگنا تیری ہائے نکل جائے گی. اب اللہ تعالیٰ میں سوچ دا پیچھے پیچھے پہ ٹرنا. 5واں قدم تقید بابے چاہے جتھو پیر چاندے ہیں سرخ دیا نشان. ادھا زہر اتنی زہریلی آئی امام دے پیران چو خون جاری. مرحبا مرحبا. بعض مورخین لکھ دیں تقریباً 2 میل میرے امام دی رہائش دور آئی. اوکھا ٹردہ آیا رضا. اتھے آئے اب صلی اللہ تعالیٰ میں مسند امامت امام نو لٹھا. خواجہ ربی یاد ہے موت و سوندی میں مر ویندا. انج تڑپ دائی یتقلب علی الفراش جی میں مچھلی پانی دے بہر تڑپ دیئے. کدی سجے لڑ دے آڑ کدی کھبے لڑ دے آڑ. آدھے میں ہاتھ پیر تلیاں مل گیا دا مولا آج وطن ہویا توڑا کتار بھراوان دی آئی توڑیاں بہناں توڑی لاش دے بہر کرنا. تڑپ دے امام فرمیندے نے وقت تھوڑے رات ہم پئیے جا جتنا جلدی ہو سکدے ہر اسمان بلا میرا اتھے کوئی نہیں سوائے تیرے. اے مولا فرمیندے نے میرا ممتحن شدہ شیعہ ہے میرا اپنا شیعہ ہے جا بلا. میرے آنکھن تو اس وزارت قبول کیتی ہوئی ہے. اب صلت آدھا ہے میں حجر امام چو باہر نکلے ہیں تقریباً رات چھا چکی ہے. یادہ پہلی باری میں اتنا خوفناک طوفان ویکھے زور دی بارش ظلم دی اندھیری. یادہ میرا اپنا شہر آئی میرا اپنا محل آئی پھر بھی گلیاں دے موڑ نہ دس دے. آدھے میں اوکھا سوکھا ہر اسمان دے بوئے تے آیا جڑے آئے رضا دے ماتم آسے. آدھے میں سجا ہاتھ چاہے میں دروازے تے دستک دیا. آدھے جے میں ہاتھ چاہے دستک نہیں دیتی دروازہ کھل گیا. ڈٹھے تے ہر اسمان دی پاگ لکھی ہوئی ہے وال کھلے ہوئے نا. رو رو کیا دے سچی گالے میرے امام مظہر مل گئی ہے. آدھا تین کس دسیا دے ہونے میرے وہڑے چکالے برکی آلی بی بی آئی ہے. جے متھے تھے ماں دی پٹی بنی آدھی جلدی کار میرا رضا کلف. آفری میری اوقات تو زیادہ رونے ہوں بھائی. صدا دی محنت پوری ہوئے علی دیاں دیاں توڑے تے راضی ہوں انج روے نالے انشاءاللہ اپنے دکھنچ کدی نہ رو. میں تے سمجھے آئی آج تکی امام دا تابوت ہو سی. آج میرے امام دی بھی شہادت. پتہ نہیں کتنی دشمنی آئی انہوں آل محمد نال. چلو ایک جملہ میں تکی مولا دا بھی ضرور رکھ. پیو پتران دے بہن کر لینا ہی کو تابوت ہو سی. اے میرا تیرا او امام ہے جڑا سب تو کم سینی چیز دنیا تو ٹورے ہے. اس میرے امام 5 سالان دا ہائی تے رضا بابے دا کے جنازہ پڑھا ہے. او میں صدقے ہوں اے واحد میرا تکی مولا امام ہے جڑا بہر دشمن تو بھی اوکھائی اپنے گھر بھی اوکھائی. اس دے گھر بھی ملاؤن دی کدھی آئی. میں قرآن دی قسمیں امام تقی مولا دے گھر او آئی جی میں حسن امام دے گھر جوڑا آئی.
انہوں زہر دیتی نے گھر آئے نے ملاؤنا پانی پیوایا پانی وچ بھی زہر ہے یار بندہ تھکے آوے بندہ بیمار ہوئے بندہ اوکھا ہوئے گھر آوے گھر آلے سنبھال دینے تیرا میرا نام امام او امام ہے جیڑا گھر آمدہ ام فضل ملاؤنا انہی سلوک کر دیا امام دا جگر کپیندہ ہے میں نے ممبر دی قسم تکی نو زہر ملی ہو یہ امام تڑپ دینے نہ پترے نہ دھیے اس ملاؤنا بدماش عورتہ منگائیاں نے آدھی گانے گاؤ ادھے تڑپن دی آواز آفرین بھائی آفرین بھائی میں کتاب پڑھ رہا میں روایت پڑھ رہا میں اپنے باہرویں دا مجرم آواں اگر میں غلط پڑھے ہے بدماش عورتہ نچنا لیاں آگئیاں نے تاکہ دے تڑپن دا آواز باہر نہ جائے اللہ دی کائنات دی ترے ایسے معصوم نے جنہ دے جنازے ترے دن پیرین پہلے پہلے محمد نبی دا جنازہ مدینے دوجہ دوجہ تیرے غریب امام حسین دا جنازہ ترے دن کربلا قرآن میرے سر تے رکھ لے تیسرا جنازہ رضا دے پتر تقی دا ہائی جڑا چھت دے ترے دن پیارے آئے تیسرے دن ملاؤنہ نے انج سٹے جی میں مسلم دی لاش کو پھیدی جے برداشت کرو تقی دے پیرانوں نے رسیاں پاوا مرحبا مرحبا بھائی مرحبا اللہ توڑی ہائے قبول علی دی اندھیاں راضی میں صدقے ہوا ہر اسماء دے مل گئی ہے نا میرے امام نو زہر ہاں مل گئی ہے کس دسے ہی فرمائے میرے ویڑے چ محمد دی دھی آئی ہے اے واپس ٹرین طوفان دی ہور شدت آئی یار لوڈ شیڈنگ ہو جائے گلیاں چندھیرا ہو جائے تیرا اپنا محل ہے تین اندازے نال پتہ ہوندہ ہے ایتھے کھڑا ہے ایتھے گلی دا موڑ ہے بندہ اندازے نال ٹور سکتا ہے قرآن میرے سر تے رکھ لے دووے نوکر رضا دیا دین پہلی باری ایڈا موقع ظلم دا طوفان ہے کدی ساڑے متھے اس دیوار نہ لگ دین کدی اس دیوار نہ لگ دین آدھے اخیر اسی تنگ ہو کے ایک دوجہ دے ہاتھ چھت پائے تاکہ ساڑے ہاتھ نہ چھٹ جان اوکھے سوکھے اسی رضا دے حجرے پہنچے آدھے نے سی پہنچی موت و سوندی مر جاندے ڈٹھے رضا مولا بستر تے کوئی نہیں پھاکتے نہیں پہ تو سے رضا مولا بستر تے کوئی نہیں آدھے حیران ہویا زہر ملی ہو یہ کول کوئی نہیں پتہ نہیں امام کی دے گئے جڑے جمعی ماتم آستے ہو اب صلت آدھے میں بھاج کے سینچ نکلیا میں ڈٹھے زہر ملی ہو یہ رضا انج ٹر دے جی میں 2 سال نہ بچہ ٹر دے رو رو کے پیادے تیرے پاد نہیں مکے میری زندگی موک گئی آبا میں صدقی ہوں تو سمجھ آ گئی ادھے امام نو سہارا دیتا ہے مولا کین پہ روندے ہوئے کیا دن کیوں دیر لائی نے ادھے مولا تو اڈی قسمیں ظلم دا طوفانے تھڈا صاحب ہر کیا دن تسی مرد ہو کے بازار دا رستہ تے کیتا مشکل نال عبورے میں صدق منجا معصوماتوں کو مشارت وجا بہدورے رو رو کے پیادن ہے رات سے نے سلب دارا بھئی چادر تو مجبورے کرو آپ اندار 2 منٹ روک سو امام دا جنا اللہ واسطے بیٹھو میں دوین کرا ساداتی سال دی محنت انج لگے کسے غریب دا جنازہ ہے مولا کون کیوں پہ رون دے ہو فرمیدن میں زہر دا درد نہیں میں بہن دا درد ہے مولا سانوی سمجھاؤ امام آدھیں تسی میرے امتحان شدہ شیعہ اب اصل سجے بیٹھے ہر اسم امام دے کھبے بیٹھے رضا انگلیاں بلند کی دیا نے 2 نوکر 8 امام دیا دینے ساڑھے ایران دیا پہاڑیاں نے خوفناک سیاہ پہاڑیاں نے ظلم دا طوفان ایک پردے دارے جدی چادر رکھی ہوئی ہے جڑی ہتھا تے پیرا نال بے کے پہاڑ دی چڑھائی پہ چڑھ دی ہے آدن اسلے تڑپیاں جدن میل اٹھے جا رہی ہے ہاتھ چھوٹے نے وہ پردے دار اٹھے آئی ہے جتھو ٹری آئی ہے پیشانی پھٹ گئی ہے تے رو رو کے پیا دیے آج کوئی ون کے کوئی تلا دے میرے ویر امام رضا کو تیری بہن مسافرہ میں منت پیا کرنا اس امام دا جنازہ ضرور چاہے او غریب جن چاہے نالا کوئی پھرا لائی میری پردے دار بہن ضرور ہوئے او غریب جدیاں 18 بہنان
غسل و کفن کیتا ہے سارے عمل لپن کوئی پیادہ ہے میں نانا محمد کوئی پیادہ ہے میں دادا علی ساری آنگرین اخیر آسمان تو کڑیاں دا چھنکار آیا ہے تکیہ دن ہون کون رو رو کے پیادن میں 14 سال دا کہہ دیا اے میرا پتر رضائے او میں ویداریاں اچھا یا پھر آدھا جنازہ ہے آنکھوں تے میں بہن دا وکوین سناوا سارے آئے نے قوم دیاں پہاڑیاں چکوین بلند ہویا ہے رو رو کے پیا دیے بہوں پاد کیتے ہیں او میں جنگلان دے بنج مرسا قوم دے راتے پر ایک شکوے او میں اجڑی کو تیرے پتر امام رضا دے رنیے رو رو کے پیادی کیا تھی پوندا او آمن دیندہ ہم شیر کو آخری ساتھ اساں دعا دھائر ماتم حسین